بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Welcome to the e-learning program of TPS Kasur. This is Mrs. Bushra Jahangir Chopra, your social studies teacher. Dear students, I hope you will be fine and you are doing well about your studies. You are you have started chapter number 15 with the help of your very talented teacher Mrs. Nazia. So today I will continue her previous lectures which are from chapter number 15. The topic you do remember, it is the struggle for freedom. کتنی جدوجہد کی ہم نے کہ ہمیں اس کے لیکچرز ہم نہیں کر پا رہے. تو آپ سوچیں ذرا, ہمیں یہ پاکستان, ہمیں یہ آزادی کتنی مشکلوں سے ملی تھی اور کتنے لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا تھا. آپ نے کافی کچھ اسٹرگل کے بارے میں مس نازیہ حیدر سے سیکھ لیا ہے. آپ نے اپنی بک کے کچھ پیجز پڑھ لیے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنا نیکسٹ نیو ٹاپک آپ کو پڑھاؤں, یہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا پچھلے ٹاپکس کو ٹچ کر لیں, تھوڑا سا ریکیپچولیٹ کر لیں کہ آپ نے کیا کچھ پیچھے سیکھا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا وار آف انڈیپینڈنس, یعنی آزادی کی جو جنگ تھی وہ کیسے شروع ہوئی اور اس میں کون کون سے حریف تھے. You have very clearly learnt it that Indians of subcontinent, Hindus and Muslims fought this war of independence against British rule. But unfortunately, British won and Muslims lost their hope. Number of Muslims executed and dismissed from British Army. Muslims refused to participate in trade and education, especially education of English language. In result, only few educated Muslims were there who could help to take part in politics to run the government. Next, you learnt at page number 70 of your book, The Government of India Act 1858. The main points of this act are: after War of Independence, British government learned that Indians do not want their dominance and Western culture. اب کیا تھا, انگریزوں کو سمجھ آ چکی تھی آزادی کی پہلی جو جنگ تھی اس کے بعد کہ یہاں جو انڈینز ہیں وہ کسی بھی طریقے سے برٹش رول کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ویسٹرن کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں. اس ایکٹ کی ریزن کیا بنی تھی؟ ریزن آف دس ایکٹ واز انڈیا واز ٹو لارج ٹو بی گورنڈ بائی دا ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ برٹش گورنمنٹ would govern with the help of viceroy living in India to be assisted by a legislative council of selected British members. اب اتنی بڑی اسٹیٹ تھی سب کانٹیننٹ کی, بر صغیر اتنا بڑا تھا کہ جو برٹشرز تھے وہ اس کو ایک ساتھ اپنے ہی ممبرز کے ساتھ اس کو گورن نہیں کر پا رہے تھے. اسٹیپس ور ٹیکن ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. تو پھر کیا ہوا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو تعلیم دینے کا آغاز کیا گیا. 3 universities were set up in Bombay, Madras and Calcutta. However, the Muslims did not welcome these steps. اب مسلمان جو تھے انہوں نے ان سٹیپس کو, ان اقدام کو ویلکم نہ کیا. They were against the British because of dismissal of the Mughal rule, کیونکہ وہ مغلیہ دور حکومت کی ناکامی یا ان کے خاتمے پر بہت زیادہ ناراض تھے. اس کے بعد آپ نے پڑھا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1861 which was at page 71 of your books. This act is regarded as the first step towards independence.
because it allowed some Indians to be in the Viceroy's Legislative Council and the Provisional Councils. اب پہلی دفعہ تب کیا ہوا تھا کہ انڈینس کو اجازت ملی تھی کہ وہ وائس رائے کی لیجسلیٹو کاؤنسل میں ایز اے ممبر کام کر سکیں. The Indian members were not elected but nominated by the British authorities. اب جو انڈین ممبرس تھے وہ جو انگریز نوازتا تھا جن کو، ان کو ہی نامینیٹ کیا جاتا تھا، ان کو لوگوں کی چوائس پر الیکٹ نہیں کیا جاتا تھا. سر سید احمد خان واز نامینیٹڈ ایز اے ممبر آف لیجسلیٹو کاؤنسل، اور یہ وہ مسلمان شخصیت تھے جن کو اس لیجسلیٹو کاؤنسل میں ایز اے ممبر کام کرنے کا شرف حاصل ہوا. پھر آپ نے پڑھا سر سید احمد خان جو بہت ہی اہم پرسنالٹی ہیں، جن کا کردار بہت بڑا ہے ہمیں آزادی دلوانے میں. آپ کی بک کے اوپر پیج نمبر 71 پر اس کی کافی ڈیٹیل دی گئی ہے. ایجوکیشن ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی اسٹارٹیڈ اینگلو اورینٹل اسکول ان علی گڑھ وچ لیٹر بیکیم اے یونیورسٹی. کہ وہ واحد مسلمان تھے جنہوں نے، مسلمان رہنما تھے جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، لوگوں کے مائنڈس میں یہ بات امپلانٹ کی کہ ان کے لیے انگریزی تعلیم حاصل کرنا اور لیٹسٹ نالج لینا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اینگلو اورینٹل اسکول کھولا جو پھر کالج میں تبدیل ہوا اور پھر یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا. He tried to establish friendly relations between Muslims and the British. اور یہ وہ واحد کہہ سکتے ہیں آپ رہنما تھے جنہوں نے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا کہ انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے بغیر ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے، اور ہندو ہمارے اوپر ہمیشہ ڈومینیٹ رہیں گے اور وہ ہمیں ہمیشہ پیچھے دھکیلتے رہیں گے. His views were beginning of the two-nation theory because he thought that a huge country like India could not be controlled by any single government. اور یہ آپ کو مس نازیہ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ دو قومی نظریہ کیا تھا جو سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا. پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات دنیا کے سامنے پیش کی کہ انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر صرف ہندو ہی نہیں رہتے، یہاں ایک بہت بڑی قوم مسلمانوں کی بھی ہے. اور اس لیے ان کے اس نظریے کو ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریے کا نام دیا گیا تھا، کیونکہ یہی وہ بنیاد بنی تھی جس میں آخر میں جا کے آپ ابھی آگے چیپٹرز میں پڑھیں گے ہم نے پاکستان حاصل کیا، وہ اس کی بیس، پاکستان حاصل کرنے کی بیس بھی یہ ٹو نیشن تھیوری ہی بنی. He planted the idea that Hindus and Muslims should be given political powers separately. اب کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہندوؤں کو حق حدرادیت یا ان کو حق ووٹ دینے کا یا ان کو سلیکٹ کرنے کا اپنے حکمرانوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے برابر مسلمانوں کو بھی یہ تمام حقوق دیے جانے چاہیے. یہاں تک تو آپ نے پڑھا، سر سید احمد خان تک مس نازیہ نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا دیا ہے. آج ہم اسی پیج کے، اسی بک کے آپ کی پیج نمبر 72 سے سٹارٹ لیں گے، پروگریس ان دا سب کانٹیننٹ 1860 سے لے کے 1890 تک، یعنی کہ 1860 سے لے کے 1890 تک کیا کیا اہم واقعات پیش آئے تھے اور کیا کیا ترقی ہوئی تھی. پروگریس کہتے ہیں ترقی کو. اب سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ اس دوران یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، 60 سے لے کے 90 تک، آلموسٹ 70 80 90 30 ایئرز بنتے ہیں، آلموسٹ 1860 to 1890. In these years great construction activities were carried out. یعنی بہت زیادہ تعمیر کا کام کیا گیا تھا. And construction of roads, railways and canals to fight famines in different parts of the country. اور بہت ساری سڑکیں بنائی گئی تھیں، ریلوے کے ٹریکس بچھائے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہریں کھودی گئی تھیں تاکہ پانی کی سپلائی تمام علاقوں تک یکساں ہو سکے. اور فیمن کہتے ہیں قحط کو، جو ملک کے اندر قحط پڑ جاتا تھا بار بار،
اس کا خاتمہ کیا جا سکے تاکہ فصلیں اگائی جا سکیں اور اپنی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. Social and political advances were made. More Indians were allowed government jobs. اب کیا ہوا تھا؟ یہ ایک معاشرتی اور سیاسی ترقی تھی کہ زیادہ سے زیادہ انڈینز کو گورنمنٹ جابز مہیا کی جانے لگی تھیں. Even Indian judges were allowed to try Europeans, but there was a strong protest by the white people, so that the idea was given up. اب پہلے کیا ہوا تھا؟ انڈین ججز کی جگہ پر یورپینس کو پریفر کیا جاتا تھا، ان کو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن اس پر جو وائٹ پیپل تھے، جو انگریز تھے، انہوں نے خود ہی اس کا احتجاج کیا اور اس کے بدلے میں کیا ہوا تھا کہ اس آئیڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا. اور انہی تمام آئیڈیاز کی بیس پر پھر انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی. فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس واز ہیلڈ ان 1885. اب 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، بٹ انیشیلی سم یورپینس اینڈ مسلمس جوائنڈ اٹ، بٹ ایونچولی اٹ واز ڈومینیٹڈ بائی ہندوز. اب پہلے مسلمان بھی تھے، کچھ انگریز بھی تھے اور ہندوز بھی تھے جنہوں نے اس کو جوائن کیا، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ یہ صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی. Now you will open your books. This is page number 72. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے پروگرس ان دا سب کانٹیننٹ، 30 years of progress in the subcontinent which are from 1860 to 90. یہی ٹاپک آپ کی بک میں ہے. اس کو ہم ایک دفعہ سے اچھی طرح سے بک ریڈنگ بھی کر لیں تاکہ کچھ مین پوائنٹس جو میں مس کر گئی ہوں وہ یہاں سے آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. Progress in the subcontinent, the years 1860 to 90 were a time of great construction in the subcontinent by the British authorities. Roads, railways, canals and irrigation system were built. اب یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی کہ بہت بڑے لیول پر کنسٹرکشن کی گئی تھی، جس میں سڑکیں تعمیر کی گئی تھیں، نہریں بنائی گئی تھیں، اور اریگیشن سسٹم ہوتا ہے نظام آب پاشی، یعنی فصلوں کو پانی دینے کے نظام کو بہتر کیا گیا تھا اور تعمیر کیا گیا تھا. These helped in dealing with famines which swept regularly through different parts of the subcontinent. اب ان کی مدد سے فیمنس یعنی قحط کو ختم کیا گیا جو کہ سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کے مختلف علاقوں میں بار بار پھیل رہا تھا. The developments allowed more food to be grown, and in emergency supplies could be rushed by rails to parts of the country which were suffering food shortage. اب زیادہ سے زیادہ آبپاشی کا نظام بہتر ہوا، سڑکیں اچھی ہوئیں، ریلوے لائنز اچھی ہوئیں، تو کیا ہوا کہ جو فصلیں اگائی جا رہی تھیں ان کو ان علاقوں میں پہنچایا گیا تاکہ جہاں پر خوراک کی کمی تھی، تاکہ قحط سالی سے بچا جا سکے. There were also social and political advances. More Indians were admitted to high government jobs. All larger towns were to elect committees to run local affairs such as water supplies, health and sanitation. اب کیا ہے کہ جو اپنے لوکل یعنی ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے اپنے اپنے علاقوں کے، ان سب کو اوور کم کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو یا قصبوں کے اندر لوگوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی کمیٹیز خود بنائیں. The Viceroy attempted to allow Indian judges to try Europeans in the court, but there was such an outcry by the white people that he had to give up the idea. آؤٹ کرائی یعنی کہ ان کو باہر سے ریزسٹنس ملی، اپنے ہی یورپینس یعنی وائٹ پیپل نے ہی اس آئیڈیا کو ریزسٹ کیا اور پھر اس کو ختم کر دیا گیا. اور جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں یہ دیکھا تھا کہ اس کے بعد اسی کے نتیجے میں پھر انڈین نیشنل کانگریس فارم ہوئی وچ واز ان 1885، اور جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کانگریس جو تھی اس میں انیشیلی اٹ کین بی جج دیٹ ود دا فیکٹ دیٹ first president was it's a Hindu, the second a Parsi and the third a Muslim.
اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈین نیشنل کانگریس میں جب یہ اسٹارٹ ہوئی 1885 میں تو ہندو بھی تھے, یورپینس بھی تھے اس کے ممبرز, اور مسلمس بھی تھے. لیکن جب انہوں نے اس کا پریزیڈنٹ ہندو بنا دیا, سیکنڈ پوزیشن دے دی پارسی کو, اور تھرڈ پوزیشن ایک مسلم کو دی, تو وہیں سے کنفلکٹ سٹارٹ ہو گیا, جو کہ کلیئر تھا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس آگے جا کے ہندوؤں کی جماعت بن جائے گی. However, this did not last long and it soon became an all-Hindu organization, اور اسی کی وجہ سے وہ پھر مکمل طور پر ہندوؤں کی تنظیم بن گئی. The Congress was dominated for a long time those who advocated violence led by Tilak and the moderate led by Gokhale. اب یہ دو تھے جو بہت انتہا پسند ہندو تھے, اس میں وہ تلک ان کو لیڈ کرتا تھا, اور جو تھوڑے درمیانی سوچ کے مالک تھے ان کو گوکھیل, یہ دونوں ہندو تھے, وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے. Now if you look at your page number 73, ایک بہت ہی اہم ایکٹ ہے which is Indian Council Act 1892. At your page number 73 آپ کی بک میں ہے. یہ ایکٹ جو تھا یہ بہت امپورٹنٹ ایکٹ تھا, کیونکہ اس کی وجہ سے انڈینس کو لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے مسلمس کو اور ہندوز کو الگ الگ ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا تھا. This was an important act and its important features are listed below. Number 1, میں نے ابھی بتایا آپ کو, Indians were elected to the Viceroy's Legislative Council instead of being nominated. اب کیا ہوا تھا, انڈینس جو تھے ان کو الیکٹ کیا جانے لگا, بجائے اس کے کہ جو برٹش وائسرائے ہے وہ خود نومینیٹ کرے کہ یہاں پر کس نے آنا ہے, کون ممبر بنے گا اور کون نہیں بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا اس کا, سیپریٹ الیکٹورل رولز. دس مینٹ دیٹ ہندوز ووٹرز وڈ ووٹ فار ہندو کینڈیڈیٹس اینڈ مسلم فار مسلمس. یعنی کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے ہندو جو ان کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ووٹ ڈالیں گے, اور مسلمان اپنے مسلم لیڈرز کو یا کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں گے. اب اس کے بعد ایک بہت اہم شخصیت جن کی وجہ سے آزادی حاصل کرنے میں انڈینز کو بہت مدد ملی تھی, وہ ایک اہم نام کیا تھا, لارڈ کرزن. لارڈ کرزن he emphasizes the steps taken by him in the social field. اب ان کا ویژن بہت اچھا تھا, یہ بہت دور کی سوچتے تھے اور بہت کلیئر سوچتے تھے کہ یہاں پر انڈینس جو ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں, جو انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کلیئر سائٹڈ تھے کہ ان کو تمام حقوق دیے جا سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں, لوکل جو عوام ہیں, ان کے لیے تعلیم دی جائے ان کو سب سے پہلے, تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. So for this purpose he set up primary schools and universities, and he appreciated and worked for the preservation of Indian culture and promote archaeology. اب انہوں نے جو ہندوستانی ثقافت تھی اس کے لیے انہوں نے اہم کام کیا, اور انہوں نے پروموٹ کیا آرکیالوجی کو. پھر انہوں نے ایک اہم کام کیا کہ ڈویژن آف بنگال کی وچ واز ان 1905 انٹو ایسٹ اینڈ ویسٹ بنگال. اٹ واز مینلی مسلمس. Bengal was mainly, Eastern Bengal was mainly Muslim and poorer, while Western Bengal was largely Hindu and prosperous. The Hindus opposed this. اب کیا ہوا کہ ہندوؤں نے لارڈ کرزن نے کیا کیا تھا
انہوں نے بنگال کے 2 حصے کر دیے تھے, ایک ایسٹرن بنگال اور ایک ویسٹرن بنگال. اب ایسٹرن بنگال میں انہوں نے دیکھا کہ تمام مسلمان ہیں, اس لیے اس کا ایک الگ حصہ بنا دیا, لیکن وہ غریب لوگ تھے, مسلمانوں کے پاس جو تھا وہ اتنا ویلتھ نہیں تھی جتنی کہ ہندوز کی تھی, ہندوز کے پاس تھی. اور ہندوز جو تھے ان کو ویسٹرن بنگال بنا دیا ان کا الگ سے, کیونکہ ہندوز جو تھے وہ خوشحال بھی تھے اور وہ الگ تھے. اب اس کے باوجود ہندوز اپوزڈ دس, ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کو کم ویجز پہ ان سے کام کرواتے تھے, یعنی ان کو مزدور جو تھے وہ سستے مل جاتے تھے, کم تنخواہوں پہ مل جاتے تھے. تو انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا کیونکہ پھر ان کو پیز جو ہیں وہ زیادہ کرنا پڑنا تھا. وائلنس بروک آؤٹ, وائلنس کیا ہے؟ احتجاج ہو گیا, بغاوت اٹھ گئی. ایون مرڈر اٹیمپٹس ور میڈ آن برٹش آفیسرس. اور یہ جو ڈویژن آف بنگال ہے اس کے نتیجے میں اب ہندوؤں نے کیا کیا؟ برٹش آفیسرس کو قتل کرنا شروع کر دیا. کنفلکٹ بٹوین دا ہندوز اینڈ مسلمس انکریزڈ اینڈ لیڈ ٹو دا سیٹنگ اپ آف دا مسلم لیگ ان 1906. اب لیکن بہت ہی اہم کام ہوا تھا اور بہت بڑا فائدہ ہوا اس بات کا مسلمانوں کو, کیونکہ ہندو اور مسلمان آپس میں بھی لڑ رہے تھے. تو اس کا مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. ان کو انڈین نیشنل کانگریس چھوڑ کر اپنی ایک الگ جماعت بنانے کا ان کا جو تھا آئیڈیا ملا, اور اس طرح مسلم لیگ 1906 میں جو ہے وہ تشکیل پائی. Now look at your books, page number is 73. ابھی ہم نے پڑھا انڈین کاؤنسل ایکٹ آف 1892 اینڈ لارڈ کرزن. کافی سارے مین پوائنٹس میں نے آپ کو اس کے بتا دیے ہیں, پھر بھی ہم بک ریڈنگ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کون سا پوائنٹ ہم نے مس کر دیا. Keep your eyes on your books please. Keep your lead pencils in your hands, and I hope that you have to underline the difficult words. First of all, we will read Indian Council Act of 1892. This was an important act as it allowed Indians to be elected to the Viceroy Legislative Council instead of just being nominated. Another important step of Muslims was that they asked for and were given separate electoral rolls. This meant they were Hindu members for whom Hindu voted and the Muslim members for whom Muslim voted. یہ ہم نے پیچھے مین پوائنٹس میں بھی پڑھا تھا کہ صرف کیا ہوگا کہ تمام ہندو جو تھے وہ ہندوؤں کو ووٹ ڈالیں گے اپنے کینڈیڈیٹس کو, مسلمان اپنے مسلم کینڈیڈیٹس کو ووٹنگ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو وائسرائے لیجسلیٹو کاؤنسل ہوگی اس میں الیکٹ کیا جائے گا ڈفرینٹ ممبرس کو, جو کہ پہلے نومینیٹ کیا جاتا تھا, یعنی پہلے خود سلیکٹ کرتے تھے, اب لوگ اپنی مرضی سے سلیکٹ کریں گے. 1905 to 6 were important years politically and socially. The Viceroy Lord Curzon was a clear-sighted man and tried to do what he thought was good for people of India. اب لارڈ کرزن جو تھا یہ منظر عام پہ آئے ایز وائس رائے آف انڈیا, جو کہ بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ تھے, اچھے انسان تھے, جنہوں نے مسلمس اینڈ ہندوز اور یو کین سے پیپل آف انڈیا کے لیے بہت اچھا سوچا. He built more universities, but perhaps more importantly, he built primary and secondary schools to which poorer people could send their children. اب انہوں نے یونیورسٹیز بھی بنائی بہت ساری, لیکن ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا, انہوں نے پرائمری اور سیکنڈری اسکولز بنائے تھے تاکہ وہاں پر غریب لوگ جو کہ فیس نہیں ادا کر سکتے وہ وہاں تعلیم حاصل کر سکیں. He realized that the past culture of India, Buddhists, Hindus and Muslims were very important and tried to preserve them. اب انہوں نے ایک اور اہم کام کیا تھا, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو ہندوستان کی ثقافت تھی, جو اس کا کلچر تھا,
اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو پریزرو کریں, اس کو محفوظ کر لیں, خاص طور پر جو بدھسٹ تھے, ہندو سے اور مسلم سے, ان کے جو بھی پیچھے ان کا جو ثقافت تھا, ان سب ثقافتی ورثہ جو تھا اس کو محفوظ کیا جائے. ایون مور امپورٹنٹ واز ہز ڈیسیژن ٹو ڈیوائڈ بنگال انٹو 2 parts ایچ ود اٹس اون گورنمنٹ. اور اس سے بڑا کیا کام کیا انہوں نے, بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور ہر ایک کو اپنے حکمران سلیکٹ کرنے کا حق دیا. ویسٹرن بنگال واز لارجلی ہندو اینڈ فیئرلی پراسپرس. اب جو ویسٹرن بنگال تھا وہ ہندوؤں کا علاقہ تھا, وہاں ہندو میجورٹی میں تھے اور وہ امیر بھی تھے اور خوشحال بھی تھے. ایسٹرن بنگال واز مینلی مسلم اینڈ ویری پور. آن دا ادر ہینڈ مسلمز ور پور اینڈ they were not prosperous. Immediately there was an outcry from the Hindus who felt that part of their trade would go through Chittagong in the eastern Bengal rather than Kolkata in the west. اب کیا ہوا, اب ہندوؤں نے یہ بھی سوچ لیا کہ جو پہلے ان کی تجارت جو تھی وہ چٹاگانگ کے ذریعے سے ہوتی تھی جو کہ ایسٹرن بنگال سے گزرتا ہے, اب اس کی بجائے اب کلکتہ کے ذریعے ویسٹ سے کی جائے. دا مرچنٹ اینڈ لینڈ آنرز آف ویسٹرن بنگال تھاٹ دیٹ وڈ لوز دا چیپ لیبر آف پور مسلم پیزنٹس ان دا ایسٹ. اور وہاں پر جو بڑے بڑے جو لینڈ آنرز تھے, جو ذمہ دار تھے, انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ جو پہلے غریب مسلمان مزدور ان کو حاصل ہو جاتے تھے تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر, وہ ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سو وائلنس بروک آؤٹ امنگ دا ہندوز اینڈ دیر ور ایون مرڈر اٹیمپٹس آن دا برٹش آفیشلس. اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا, نہ صرف ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں, لڑنا شروع ہو گئے آپس میں, بلکہ انہوں نے جو انگریز آفیسرز تھے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا. However, the division of Bengal increased the growing hatred between Muslims and Hindus, and this was partly responsible for the setting up in 1906 of the Muslim League, an organization for Muslims on the lines of Indian National Congress for Hindus. اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ ہوا. وہ کیا تھا کہ 1906 میں انہوں نے اپنی ایک مسلم لیگ بنا لی, اپنی ایک تنظیم بنا لی جو صرف مسلمانوں کی رہنمائی کرتی تھی اور صرف مسلمانوں کے بارے میں, ان کے حقوق کے بارے میں لڑتی تھی, بجائے اس کے کہ وہ نیشنل کانگریس جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے, جو کہ مکمل طور پر ہندوؤں کی جماعت بن چکی تھی. Now students, you can see a map of division of Bengal in which red color is showing majority of Hindus and green color shows the majority of Muslim regions. Now I hope that you have learned and tried to understand all the topics which I covered, which are progress in the subcontinent from 1860 to 90, Indian Council Act of 1892. We also read about Indian National Congress and Lord Curzon, the Viceroy of India. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اب مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا تھا. ڈویژن آف بنگال ہوئی تھی 1905 کہ مسلمانوں نے اپنی علیحدہ جماعت, اپنی علیحدہ تنظیم بنا لی تھی 1906 میں. Now this is the end of today's lecture. I hope you have understood it and you will read this page, page number 70 to 73 at least 3 times. اب this is your homework too کہ آپ نے پیج 70 سے 73 تک جہاں تک میں نے ریڈنگ کروا دی ہے آپ کو لارڈ کرزن تک اینڈ فارمیشن آف مسلم لیگ, آپ نے اس کو 3 times ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اینڈ what you will do next, you will underline and learn the new and difficult words from the same pages. And your activity is you will try to search from Google more information about Indian National Congress and Lord Curzon. آپ ان کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن, ڈاکیومنٹریز, پکچرز آپ ان گوگل سے سرچ کریں گے اور پھر آپ اس کو شیئر کریں گے اپنے فرینڈس کے ساتھ.
Hope you will do it and you will share with your friends.